اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین صلوات اللہ علیکہ یا خاتم النبیین اما بعد تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ نجم میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرہ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشِي السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ یہ پہلی آیت سے لے کر 18 آیت تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے اور ان آیات کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں قسم ہے روشن ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ چشم زدن میں شب معراج میں اوپر جا کر نیچے اترے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے اے صحابہ کرام نہ کبھی راہ بھولے اور نہ کبھی راہ بھٹکے، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، وما ينطق عن الہوا، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑی شان جو قرآن پاک نے بیان کی ہے کہ ان کی جو گفتگو ہے، ان کا جو تکلم ہے، ان کا جو کلام ہے، وہ ہر قسم کی خواہشات سے، بشری کیفیات سے پاک ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے آگے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سراسر وحی ہوتا ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، ان کا ارشاد سراسر وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کا سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑی شان اور ان کو سب سے بڑی عظمت جو ملی وہ یہ ملی کہ ان کو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ اس سے بڑی شان، اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ ان کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور دیدار نصیب ہونے کے بعد اس سے بھی بڑا ایک اور مرتبہ ان کو ملا کہ انہوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سنی، اور اپنے کانوں میں وہ گفتگو کے الفاظ سن کے اپنے دماغوں میں محفوظ کیے۔ انہوں نے نور الہی اور نور نبوت دونوں سے فائدہ اٹھایا۔ اور پھر سب سے بڑی شان یہ کہ نہ صرف ان کا کلام مبارک سنا جو کہ سراسر اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی وحی اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے خود تکلم فرمایا صحابہ کرام نے۔ یہ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی شان ہے صحابہ کرام کی کہ انہوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، دیدار کرنے کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، اور کلام سننے کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں اللہ کا عشق بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا قرب بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی معرفت سے ان کا سینہ معمور ہے، تو ان کی گفتگو، ان کا کلام سراسر اللہ کی وحی ہے، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بول رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر تو اللہ ہے، ان کے اندر اللہ کی توحید بسی ہوئی ہے، ان کے اندر اس میں اللہ جگمگا رہا ہے۔ یہ جو مرتبہ ہے کہ ان کا قلب ہر وقت دیدار الہی میں مصروف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہا ہے۔ اور یہ جو وحی کی گئی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا علمہ شدید القوی، ان کو بڑی قوتوں والے رب نے براہ راست علم کامل سے نوازا ہے۔ ذو مرہ فاستوی، جو حسن متعلق ہے، پھر اس جلوائے حسن نے اپنا ظہور کا ارادہ فرمایا، یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرانے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا۔ وَهُوَ بِالْأُفَقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کی رات عالم لامکاں میں سب سے اونچے کنارے پر تھے۔ ثم دنا فتدلی، پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رب العزت کے قریب ہوئے، اور پھر اور زیادہ قریب ہوئے۔ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جلوائے حق کے اللہ تعالیٰ کے رب کے دیدار کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔
فأوحى إلى عبده ما أوحى، بس اس خاص مقام قرب پر، اس خاص مقام میں قربت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی، اور جو بھی وحی فرمائی، ما کذب الفؤاد ما رأى، اور ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے مشاہدہ کیا۔ تو ان کے دل اور ان کی آنکھوں میں صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اختلاف نہیں تھا، جو آنکھیں دیکھ رہی تھی وہی دل دیکھ رہا تھا۔ افتمارونہ علی ما یری، اور یہ کافر جھگڑتے ہیں جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، تو ہم پھر بتا دیتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، پھر رب تعالیٰ کا جلوہ دیکھا، اور تم تو ایک ہی بار میں جھگڑ رہے ہو۔ عند سدرۃ المنتہا، وہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہوا۔ عندہا جنت الماوا، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت الماوا ہے۔ وہیں پہ جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ رہی تھی، اس پر سایہ فگن تھی۔ ما زاغ البصر وما طغى، ان کی آنکھ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اس وقت کسی اور کی طرف مائل نہ ہوئی اور نہ حد سے بڑی، جس کا دیدار کرنا تھا اسی کا دیدار کرتی رہی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ جب سدرۃ المنتہا کے پاس نور حق کی تجلیات ڈھانپ رہی تھیں، اس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور جو اللہ کا دیدار ہوا اس میں دل اور قلب کا فرق نہیں تھا۔ جو آنکھ نے دیکھا وہی دل نے دیکھا، اور ایسا دیدار ہوا کہ آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑھی۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، وہ مقام قرب ہے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو بھی نہ ملا، اور نہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو ملے گا۔ قرآن پاک تو سب کے لیے ہے۔ آپ بھی تفکر کر سکتے ہیں، آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کیسا نبی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کیسا رسول ہے، جن کی آنکھ رب کا دیدار کرتی ہے، جن کا قلب اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتی ہے، اور ایسا دیدار کرتی ہے کہ جب اللہ پاک کا دیدار کرتی ہے تو ان کی آنکھ کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوتی، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اپنی خواہش سے گفتگو نہیں کرتے، جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ سراسر اللہ کی وحی ہے۔ جو اللہ پاک ان کو وحی کرتے ہیں وہی ان کو وحی میں وہ صحابہ کرام کو بتاتے ہیں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا شان، مرتبہ، عظمت اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اتنا ان کو قرب حق کا جلوہ نصیب ہوا۔ اور پھر کافرو، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر وله الانثی، اور تم جو یہ بت بنا رکھے ہیں، لات، عزا دیویوں پہ، ان پہ کبھی غور کیا ہے؟ اور یہ تیسری دیوی منات کو بھی غور سے دیکھا ہے؟ تم نے ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا ہے۔ اے مشرکو، کیا یہ تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یعنی مشرک ایسے ہیں، یہ کافر ایسے ہیں کہ اپنے ہاں بیٹے ہوتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی مجھے بیٹا ہوا، اور یہ کافر اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں۔ تو جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے پسند کر لیتے ہیں۔ تو اگر بیٹیوں کی اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ تم لوگ کافروں اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو، تو جب تمہارے پاس بیٹی ہوتی ہے تو تمہارے منہ کالے کیوں ہو جاتے ہیں؟ نفرت کا اظہار کیوں کرتے ہو؟ ان کو زندہ دفنا دیتے ہو اور پھر کہتے ہو اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے تو اس رب کا دیدار کیا ہے، ایک بار نہیں بار بار کیا ہے۔ اور یہ جو تم لوگوں نے بت بنا رکھے ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، مگر یہ جو تم لوگوں نے بت بنائے ہوئے ہیں نا، یہ محض نام ہیں جو تمہارے باپ داداؤں نے بنا کے رکھے ہیں۔ اللہ نے ان کی نسبت کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی برہان نہیں اتاری، کوئی سلطان نہیں اتارا۔ تمہارے جو والدین، تمہارے آبا و اجداد گزر گئے تھے وہ محض وہم میں تھے، محض گمان میں تھے، صرف ظن میں تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ صرف اور صرف نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، حالانکہ ان کے رب کے طرف سے ان کے پاس پہلے سے ہدایت آ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، مرتبہ بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اظہار کے لیے قرآن پاک میں جا بجا اپنی آیتیں رکھی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔